تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ 11 صدی میں مقدس شہر یروشلم کی تعمیر و ترقی میں فاطمی خلفاء کا کردار۔ ناظرین کرام، قرون وسطی کے یروشلم زمانہ قدیم ہی سے مختلف اقوام کے درمیان روابط، تنازعات اور معاشرتی تبدیلیوں کا شہر تھا۔ اس شہر کی بنیادی خصوصیت اس میں بسنے والے عیسائی مسلمان اور یہودی آبادیوں کے سنگم اور مشرق رومی سلطنت، بازنطین اسلامی اور لاطینی عیسائیت کے اقوام کی نقل و حرکت میں تھی۔ اس شہر کی تعمیراتی عمارت خاص طور پر مسجد الاقصی کی یادگار اسلامی فن کی تاریخ میں سب سے نمایاں ڈھانچے کے طور پر کھڑی ہے۔ اسلامی یروشلم کا علمی تجزیہ اکثر اموی خلافت 691 تا 750 عیسوی کے تحت اس کی بنیاد کے وقت حرم شریف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم بنو امیہ نے مسجد کے گنبد کی تعمیر 691 عیسوی میں مکمل ہونے کے بعد 50 سال سے کچھ عرصے تک اس شہر پر کنٹرول قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اسماعیلی فاطمی خاندان نے 909 تا 1171 عیسوی میں اپنی دور حکومت میں قبلہ اول اور اس کے آس پاس کے تاریخی عمارتوں کے تازوین و عراش کے ساتھ دوبارہ تعمیر کروایا۔ یہ زمانہ امویوں کے بعد اور صلیبی جنگوں سے پہلے کے دور میں یروشلم کی تعمیراتی تاریخ کو تلاش کرتا ہے اور یروشلم میں بسنے والے ارد گرد کے گروہوں کے درمیان باہمی تعلق اور مقدس جگہوں کے ساتھ ان کی شناخت پر توجہ کے ساتھ یہ عباسی اور فاطمی دور میں یروشلم شہر کی خاص طور پر فاطمی خلیفہ امام الظاہر 1021 تا 1034 عیسوی کے دور میں قبلہ اول مسجد الاقصی کی تزئین و عراش نے واقعی دوسرے تعمیراتی منصوبوں کے برعکس حرم شریف پر تعمیراتی منصوبوں میں اضافہ اور تجدید کاری کی عباسی حکمرانوں کی طرف سے الاقدس کے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں اور تنازعات کا یہ تجزیہ تعمیراتی سرپرستی کے نمونوں میں عالمی اور مقامی حرکیات کو روشن کرتا ہے، تاہم اس نے مقامی آبادیوں اور اس کے متعلقہ مذہبی یادگاروں کے درمیان شناخت میں اضافہ دیکھا۔ اس کے باوجود شہر کی طرف فاطمی خلفاء کی توجہ 11ویں صدی میں یروشلم کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو گئی۔ فاطمی خلیفہ امام الظاہر علیہ السلام نے حرم شریف کے ڈھانچے کی تزئین میں گہری سرمایہ کاری کی تھی، جس سے تعمیراتی سرپرستی کے لیے ایک باب کا آغاز ہوا اور اس ڈھانچے میں سامراجی دلچسپی کی بحالی ہوئی، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ امام حاکم علیہ السلام کے دور میں ادھورے چھوڑے گئے کام حقیقی شکل میں زندہ ہوئے۔ امام ظاہر علیہ السلام کی جانب سے مقدس جگہیں کا ازسر نو تصور کرتے ہوئے ایک اونچی سطح کے فانی تعمیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے سفر اسراء اور آسمان پر چڑھنے یعنی معراج کی سفر کی اسلامی کہانیوں کو عام کرنے پر زور دیا گیا۔ امویوں کے بعد 8 سے 10 صدی میں عباسی دور کے دوران یروشلم شہر سامراجی مفادات کا ایک مضحکہ خیز تصویر پیش کرتی ہے، تاہم ذخیرہ شدہ واقعات کا تجزیہ یروشلم کے فن تعمیر کی سرپرستی کے ساتھ ایک دور دراز کی سامراجی تشویش کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق امام منصور علیہ السلام 754 تا 775 عیسوی اور امام مہدی علیہ السلام 775 تا 785 عیسوی میں دونوں نے شہر یروشلم کا دورہ کیا تھا۔ ہم اس کے بعد عباسی خلفاء میں سے کسی کے یروشلم کے دورہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، البتہ شہر کے مسلمان باشندے خلیفہ کے مخالفت بے عملی کے پیش نظر اسلامی یادگاروں کی حمایت میں ریلی نکالتے تھے۔ بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔